تو آخرت میں صلہ جو اللہ دیں گے، آخرت میں جو مقامات اللہ ہمیں دیں گے، آخرت میں اللہ جو نعمتیں ہمیں دیں گے، وہ دنیا کے اعمال پر اس کا دار و مدار ہے۔ بات میری سمجھو، دنیا میں جتنی زیادہ نمازیں پڑھی، جتنے اللہ کو یاد کیا، جتنے حرام سے بچایا، جتنے حلال کے طالب رہے، جتنے قرآن کی تلاوت میں لگے رہے، جتنے روزوں کے احترام کیا، جتنے روز رمضان مبارک کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اللہ اس کی بدلے میں وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اگر یہاں خالی خولی گئے، وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے 1000 درجے اس لیے بہتر ہے کہ آخرت کی فیصلے جو ہونے ہیں وہ دنیا کے اعمال پر ہونے ہیں، دنیا کے روزوں پر ہونے ہیں، دنیا کی تراویح پر ہونے ہیں، دنیا میں قرآن کی تلاوت پر ہونے ہیں، دنیا میں جو بھی اچھا عمل کرو گی آخرت کا فیصلہ اسی پر ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آپ کو اس طرف متوجہ کیے جاتے ہیں، وقت کو ضائع ہونے مت دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سنا ہے؟ غدوها شہر، ایک صبح جب چلتا تھا، صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر ایک مقام پہ اس کا پڑا ہوتا تھا، 1 مہینے کی مسافت کے برابر وہ سفر کرتا تھا۔ ورواہ عشاء، شام کو جب وہ چلتا تھا 1 مہینے کی مسافت کے برابر، عصر سے مغرب تک جب اس کا سفر ہوتا تھا وہ ایسا تھا جیسے 1 مہینے کی مسافت کی ہو۔ اچھا میرے اور آپ کا خیال یہ کہ کوئی مسلح ہوگا، کوئی قالین ہوگا، 5-6 بندے سوار ہوں گے؟ نہیں، تاریخ میں آتے میرے محترم دوستو، سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیک وقت 3 لاکھ افراد سوار ہوتے تھے۔ کیا جنات، کیا جانور، کیا پرندے، سب کچھ ان کے ساتھ ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی۔ 3 لاکھ افراد، کتنا بڑا تخت ہوتا ہے، ذرا تصور کیجیے کتنا بڑا تخت تھا۔ ہوا میں، ہوا کی دوش میں تخت جا رہا ہے، نیچے شخص نے دیکھا تخت سلیمانی ہوا میں اڑ رہا ہے، کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے وہ آواز اس شخص کی سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا، جس شخص نے سبحان اللہ کہا ہے اسی مقام پہ یہ تخت اتر جائے۔ بس اتنا ہی کافی تھا، تخت ادھری اتر گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی کارندوں سے کہا جاؤ، یہ جس نے سبحان اللہ کہا تو اس کو لے آؤ۔ اب ساتھی چلے گئے، وہ جس نے سبحان اللہ کہا تھا زمین پہ اس کو پکڑ کر لائے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب اس کو پیش کیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے سبحان اللہ کہا تھا؟ وہ ڈر کے کام گیا۔ حضرت بے ساختہ میری زبان سے نکلا، ہاں وہی تو پوچھ رہا ہوں، بے ساختہ جس زبان سے نکلا سبحان اللہ وہ تو تھا؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا پیارے الفاظ تمہاری زبان سے نکلے، واللہ سلیمان جیسے تخت 1000 ہو، تمہارا ایک سبحان اللہ کو دوام ہے، تخت سلیمانی نے مٹ جانا ہے، تمہارے سبحان اللہ نے نہیں مٹنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز مٹ جائے گا، ہمارے سبحان اللہ نہیں مٹے گا، ہمارے الحمدللہ نہیں مٹے گا، ہمارا اللہ اکبر نہیں مٹے گا، ہمارے قرآن کی تلاوت نہیں مٹے گا، ہمارے ماہ رمضان کے روزے نہیں مٹیں گے، ہماری تراویح نہیں مٹے گی، ہماری جتنی بھی نیک اعمال ہے، اللہ کے لیے کسی کو روزہ افطار کرا کر ایک کھجور کا دانہ دیا، ایک گلاس شربت دیا، ایک گلاس لسی دودھ کا دیا، خدا کی قسم یہ نہیں مٹے گا۔ باقی دنیا کے ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کے نام کو دوام۔ یہ سوچ کر عمل کیجئے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن فیصلے ہمارے اسی پر ہونا ہے، اسی نمازوں پر فیصلے ہیں، اسی قرآن کی تلاوت پر فیصلے ہیں، اسی روزوں پر فیصلے ہیں، اسی اللہ پاک کے جو عمل ہم نے کیے اسی پر فیصلے